بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، آیت کے ایک جز کی تلاوت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس وقت حکم ہوا جب وہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تھے، یہ کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تمہارے اعلان کے بعد لوگ اللہ کے گھر کے پاس تمہارے پاس پیدل چل کر کے آئیں گے اور اونٹنیوں پر دور دراز مقامات سے چل کر کے آئیں گے، جس کی وجہ سے اونٹنیاں دبلی ہو جائیں گی، اور آئیں گے لیشہدوا منافع لہم، یہ حاضری دینے والے اپنے منافع دیکھیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا غریب نہیں ہوتا۔ مالداری کے اسباب میں، غنا کے اسباب میں ایک سبب اللہ کے گھر پر حاضری بھی ہے۔ آدمی اگر یہ چاہے کہ خوشحال رہے اور وہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تنگی سے، غربت سے نکال دے، تو اسے چاہیے کہ وہ حج اور عمرہ کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں خوشحالی کے اسباب میں ذکر کیا گیا، جیسے ایک نکاح ہے۔ آپ بھی سوچیں گے حج کا بیان کر رہے بیچ میں کہاں سے نکاح آ گیا، لیکن میرا ایک مزاج ہے کہ دوران گفتگو اگر کام کی کوئی بات آ جائے تو مختصر انداز میں بول دینا چاہیے۔ ابھی جیسے اللہ پاک نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، جو لوگ حج کے لیے آئیں گے اللہ کے گھر پر وہ اپنے منافع دیکھیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یعنی حج کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کا نفع دکھائی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا نفع دکھائی دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ، اس جملہ لیشہدوا منافع لہم کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے گھر پر حج کے لیے حاضری دینے والا غریب نہیں رہتا، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ برکتوں کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ جیسی اس کی نیت ہوگی، اپنی نیت میں جتنا مخلص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی خرچ کی ہوئی رقم اتنی جلدی برکتوں کے ساتھ، اضافے کے ساتھ واپس کرے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے۔ اور ہمارا میزبان کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب بات ایسی ہے کہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور مہمان ہمارا رہتے ہوئے وہ جا کر کے بھٹیار کھانے میں، ہوٹل میں کھانا کھائے، ہم کو کیسا لگے گا؟
ہمارے گھر مہمان بن کر کے آئے اور اپنا چولہا جلا کر پکا کر کے کھائے، اپنا خرچہ کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اب ظاہر بات ہے یہ چیز ہمارے لیے اگر لوگوں کے علم میں آ جائے تو ہمارے لیے تو بہت سبکی کی بات ہے، اور ہم اللہ کے مہمان ہیں جس کے خزانے لامحدود ہیں، اور ہم اس کے گھر پر اس کے بلانے پر جا رہے ہیں، بغیر بلائے نہیں جا رہے، اس کے گھر پر اس کے بلاوے پر جا رہے ہیں، اور جا کر کے ہم خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا حاجی جو خرچ کرتا ہے اللہ برکتوں اور اضافوں کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حج کر کے گھر واپس نہیں آتا، اس کے کاروبار میں اللہ ایسا نفع دیتا ہے کہ جتنا خرچ کیا تھا اس سے زیادہ آ چکا رہتا ہے۔ اخلاص شرط ہے، اللہ کی رضا شرط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یحج اغنیاء امتی للنزہا، میری امت کے مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کرنے جائیں گے، وَأَوْسَطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ، اور مڈل کلاس کے لوگ، درمیانی درجے کے لوگ تجارت کے لیے جائیں گے، وَقُرَّاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، اور علماء قراء ریاکاری اور اپنی تعریف سننے کے لیے جائیں گے کہ فلاں نے اتنا حج کیا، فلاں نے اتنا حج کیا۔ وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ، اور فقیر لوگ بھیک مانگنے جائیں گے۔ آج یہ سب کچھ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، اس لیے حج کرنے جا رہے ہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اور اپنی نیت میں آپ جتنے مخلص ہوں گے، آپ کی نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اتنی زیادہ خیرات و برکات آپ کو قدم بقدم نظر آئے گی۔ اب ہمارے یہاں آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، اپنے نام کے ساتھ نمازی لکھتا ہے، ہر سال رمضان بھر روزہ رکھتا ہے، اپنے نام کے ساتھ روزے دار لکھتا ہے، کبھی کسی کو دیکھا؟ اور اگر کوئی لکھ دے تو لوگ بولیں گے گرمی کا موسم آ گیا، اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن ایک حج کرتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنے لگ جاتا، اور عربی سے نا واقف لوگ دو حج کر لیتے تو بجائے حاجی کے الحاج لکھتے، خود ہی لکھتے، اور اگر ان کے نام کے ساتھ نہ لکھا جائے حاجی اور الحاج تو ان کو گراں گزرتا ہے۔ مدرسے کے سفرا چندے کے لیے آتے ہیں، جب ان کے پاس پہنچتے ہیں اور جو بھی زکوٰۃ صدقات عطیات کی رقم وہ دیتے ہیں تو وہ رسید بناتے ہیں، اگر اس پہ لکھے ان کا نام اور ان کے والد کا نام، حاجی نہیں لکھے، وہ بولتے تم کو معلوم نہیں ہے کیا، میں حج کر چکا ہوں، میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو، حاجی فلاں ابن فلاں۔ ہمارے یہاں مالیگاؤں میں ایک آدمی ایسے بھی تھے کہ ان کے والد نے حج نہیں کیا تھا، انتقال ہو گیا، اب بیٹے نے حج کیا، بیٹے نے حج کیا، اب جب سفیر گیا رسید بنانے کے لیے تب وہ لکھا فلاں ابن فلاں، تو بولے تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں حج کر لیا، حاجی لکھو، حاجی لکھ دی۔ اب ان کے والد نے حج نہیں کیا تھا تو ان کے والد کے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا،
تو ان کے والد کا نام بغیر حاجی کے لکھا. بولے ان کے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھے. تو بولے حاجی صاحب انہوں نے حج نہیں کیا تھا. بولے میں ان کی طرف سے حج بدل کیا تھا. حج کیا ایک، اپنے نام کے ساتھ بھی حاجی، اپنے باپ کے نام کے ساتھ بھی حاجی لکھوا دیا. اسی کو کہتے ہیں ریا، دکھاوا. اور سمعہ کہتے ہیں کہ لوگ کہیں اور میں سنوں. لوگ کہیں حاجی صاحب اور مجھے اچھا لگے، میں سنوں، اور اگر حاجی نہ بولے تو مجھ کو گراں گزرے. یہ ہے سمعہ. اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور حاجی کہلانے کے لیے حج نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہماری نیت نہیں ہے، اور ہم نے کسی کو کہا نہیں کہ ایسا لکھو اور ایسا بولو. اب ماحول ہے، لوگ حج کرنے والے کو حاجی بولتے ہیں. اگر کوئی خود سے بولے اور ہماری نیت نہیں ہے حاجی کہلوانے کی، تو انشاءاللہ ہمارے حج کے اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن ہم کو کہلوانا نہیں چاہیے، لکھوانا نہیں چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اخلاص ضروری ہے. آپ یقین مانیے کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ایک حج آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. اخلاص کے ساتھ کیا گیا ایک حج آپ کی نجات کے لیے کافی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے. ایک بچے کی آج پیدائش ہوئی، اس کے اوپر کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں. اسی طرح حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے اور اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، سنت کے مطابق حج کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر کے آتا ہے جیسے آج اس کی پیدائش ہوئی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو حج ہوتا ہے اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے. اور ایک حج انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے کافی رہے گا. دنیا میں بھی اس کی خیرات و برکات دیکھو گے اور آخرت میں بھی اس کی خیرات و برکات دیکھو گے. اس لیے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے. نیت بالکل خالص، یہ بہت ضروری ہے. ریاکاری اور سما کے ساتھ آپ 50 حج کر لو، حاصل کچھ نہیں. اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا کہ سب کچھ تو ہم نے دیا تھا اور ہمارے دیے ہوئے پہ تم نے حج کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی تعریف سننے کے لیے. اللہ اس پر سزا دیں گے. اس لیے نیت بالکل خالص ہونی چاہیے. خیال رکھیں گے. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ نیت کا جائزہ قدم بقدم لیتے رہنا چاہیے. جب ہم حج کے ارادے سے نکل رہے ہیں تو تھوڑا سا دل ٹٹول کے دیکھ لے کہ دل میں کیا ہے. دل میں کیا ہے؟ ریاکاری تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں ہے، اپنی تعریف سننے کا جذبہ تو نہیں ہے. اور درمیان میں بھی وقتاً فوقتاً اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہے. شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا پورا سفر رائیگاں اور بیکار ہو جائے، اور اس کے لیے ایک دم آسان ہے اس کے لیے ہماری نیت خراب کر دے. بس کریں گے سب
کام، ساری مشقت اور ساری تکلیف اٹھائیں گے، خرچ بھی کریں گے، لیکن نیت میں بگاڑ آ گیا، ہمارا حج پورا خراب ہو گیا۔ اور شیطان یہی کوشش کرتا ہے، اس لیے شروع میں بھی، درمیان میں بھی، اور حج ہو جانے کے بعد بھی نیت کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ اپنی نیت میں کہیں کچھ فرق تو نہیں آ گیا، نیت ادھر ادھر تو نہیں ہو گئی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات محسوس ہو، اسی وقت اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ بات رکھیں کہ اللہ میری نیت درست فرما دے، مجھے اپنی نیک نیتی کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما دے، مجھے ریاکاری سے، دکھاوے سے، سما سے میری حفاظت فرما۔ کرنے والی ذات اللہ کی، اور دل کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ دل پر ہمیں اختیار نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ تو دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، ہماری دعا بہت ضروری ہے، ہماری دعا بہت ضروری ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اس میں یہ ضرور مانگے کہ اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، تیری رضا کے لیے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، طواف کرنے کی، تلاوت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، مجھے ریاکاری سے، دکھاوے سے بچا۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہر قدم پر اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ جب دعا کریں یہ دعا ضرور کریں، اس لیے کہ حج اس وقت حج ہوگا جب اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ یاد رہے گا، پورے سفر کے اندر اپنی نیت کو درست دیکھتے رہیں۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ اظہار عشق اور فنائیت، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا، اور اللہ تعالی سے تعلق، محبت اور عشق کا مظاہرہ ہے حج۔ اسی لیے گھر سے نکلنے سے لے کر کے گھر واپس آنے تک یہ بات رہنی چاہیے، یہ حج کا مقصد ہے۔ اسی لیے سب کے اپنے اسٹیٹس ختم کروا دیے۔ تم ہوں گے ارب پتی، کروڑ پتی، لکھ پتی ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے سب ایک جیسے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک حالت میں۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہ وقت بھی ہے تو احرام میں ہے، اور فقیر مست بھی ہے تو احرام میں، دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیں گے، کوئی بول سکے گا کہ یہ بادشاہ ہے یہ فقیر ہے؟ یہ اظہار عشق اور فنائیت کے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ گھر سے لے کر کے ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کر کے مکہ مکرمہ پہنچنے تک، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حرم شریف میں، بیت اللہ کے طواف میں، صفا مروہ کی سعی میں، مینا کی حاضری میں، عرفات میں دیوانہ وار پہنچنے میں، مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ کے لیے پہنچنے میں، پھر مینا آ کے رمی جمرات میں، قربانی میں، ہر جگہ یہ فنائیت اور اظہار عشق کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی سیر و تفریح کا سفر نہیں ہے،
کوئی ہم لوگ سیر سپاٹا اور گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہے، ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہے، تو عبادت اسی طرح ہونی چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں مقصود اور مطلوب ہے۔ اس طرح ہمیں حج کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے حج کرنے جا رہے ہوں تو، عمرہ کرنے جا رہے ہوں تو احرام کو ضروری قرار دیا ہے، احرام کو ضروری قرار دے دیا۔ اب اس کو کچھ پڑی نہیں ہے، کپڑے پر استری ہے نہیں ہے، کپڑا ٹھیک ٹھاک ہے نہیں ہے، کچھ پڑی نہیں، احرام کی دو چادر میں ہے۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ حرام کرنا۔ کچھ چیزیں جو ہم پر حلال تھی، اب احرام باندھیں گے، احرام شروع ہوگا تو وہ حلال چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں گی۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنے کے، جیسے خوشبو لگانا حلال ہے، احرام کی حالت میں حرام ہے۔ بال کاٹنا، ناخن کاٹنا حلال ہے، احرام کی حالت میں حرام ہے۔ خشکی کا شکار کرنا حلال ہے، احرام کی حالت میں حرام ہے۔ خوشبودار صابن استعمال کرنا، بدن سے میل کچیل دور کرنے کی کوشش کرنا عام حالات میں مستحسن ہے، احرام کی حالت میں منع ہے۔ بیوی سے جمع کرنا، بے حیائی کی بات یعنی آپس میں بے تکلفی کی بات، میاں بیوی کے درمیان بغیر احرام کے حلال ہے، احرام کی وجہ سے حرام ہے۔ تو یہ جو پابندیاں آ جاتی ہیں، حلال چیزیں احرام شروع ہونے سے حرام ہو جاتی ہیں، یہ ہے احرام۔ اگر ہمیں حج کے لیے جانا ہے اور ہمارا سفر مکہ مکرمہ کا ہے، ہم نکل رہے ہیں ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جانا ہے، تو ہمیں میقات سے پہلے احرام باندھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا گھر اتارا تو اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دی کہ میرے اس گھر پر اگر کوئی آنے والا شخص آنا چاہے گا تو اس کو کہاں سے احرام باندھنا ہے، چاروں طرف اس کی حد متعین کر دی گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حجر اسود اتارا گیا جنت سے تو اس وقت اسود نہیں تھا، ابیض تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور اس کی روشنی جہاں جہاں تک گئی اسے حدود حرم قرار دیا، اسے حدود حرم قرار دیا۔ حدود حرم کے بعد چاروں طرف کچھ مقامات ہیں جن کو میقات قرار دیا گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے میقات، یہ ہے حدود حرم، یہ ہے اللہ کا گھر۔ تین چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اگر مکہ مکرمہ میں ہیں تو ہمیں مکہ مکرمہ سے احرام باندھنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور حرم کے باہر ہیں تو ہمیں حرم کے باہر سے احرام باندھنا ہے، اور اگر ہم میقات کے باہر ہیں تو ہم کو میقات سے احرام باندھنا ہے۔ بغیر احرام کے ہم میقات کراس نہیں کر سکتے، اگر کیے دم واجب ہو جائے گا، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دم نہ واجب ہو تو ہمیں واپس میقات پر آنا پڑے گا،
اور ہم لوگ واپس نہیں آ سکتے. اس لیے اگر ہمیں مکہ مکرمہ جانا ہے سیدھا تو ہمیں میقات سے پہلے احرام باندھ لینا ہے. پانی کے راستے سے جو لوگ جاتے ہیں بحری جہاز، وہ جہاز بحری جہاز یلملم کے محاذات سے گزرتا تھا، تو ہمیں یلملم سے پہلے میقات باندھنا، احرام باندھنا ہے. ہماری میقات یلملم، اس سے پہلے ہمیں احرام باندھ لینا ہے. لیکن اب بحری جہاز نہیں ہمارے، اب راستہ ہے، اب ہوائی سفر ہوتا ہے. جغرافیائی اعتبار سے جب ہم لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو ایک میقات ہے قرن المنازل، ہمارا جہاز اس کے برابر سے گزرتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے بمبئی میں یا جس ایئرپورٹ سے ہماری روانگی ہو ہم احرام باندھ لیں. احرام باندھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے بال بڑے ہوں تو اس کو درست کروا لیں، داڑھی ٹھیک ٹھاک کر لیں. ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں، یعنی داڑھی اگر ایسے بکھری اکھری ہو تو اس کو ٹھیک کر لیں، اس سے کم نہیں کر سکتے. ابھی جو لوگ داڑھی تھوڑے تھوڑے بال رکھتے ہیں وہ اپنی تسلی کے لیے رکھتے ہیں کہ میں داڑھی رکھا ہوں، وہ داڑھی اوڑی نہیں ہے. شرن اسے داڑھی نہیں کہتے. ایک مشت سے کم داڑھی نہیں ہے. ہم لوگ پتہ نہیں داڑھی کے سلسلے میں کیوں اتنا تذبذب میں رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر رہتے ہیں، داڑھی رکھتے اور ایک مشت سے کم رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات انسانی میں کوئی خوبصورت نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال خوبصورتی میں اپنی مثال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی ہے اور مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی. یہ مردوں کی خوبصورتی ہے، مردوں کی خوبصورتی ہے، لیکن ہم لوگ عورتوں کی طرح اپنا چہرہ رکھنا چاہتے ہیں، عورتوں کی طرح چہرہ چکنا. اللہ نے ان کے لیے خوبصورتی وہی رکھی ہے، اس لیے ان کو داڑھی کے بعد نہیں آتے. کہ آتے کیا؟ نہیں آتے. اور اللہ نے ہم کو خوبصورتی دی ہے، ہم مرد ہیں، ہم کو داڑھی عطا کی. داڑھی کے بال روزانہ باہر نکل کر کے بولتے ہیں کہ تو مرد ہے. کیا بولتے ہیں؟ بولو نا. روزانہ باہر نکل کر کے داڑھی کے بال بولتے تو مرد ہے، اور ہم لوگ اس کو صاف کر کے بولتے تو غلط بول رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا؟ جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا رہے ہیں تو کیسا چہرہ لے کر کے جانا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے جیسا چہرہ اپنا بنایا اور جیسا چہرہ رکھنے کے لیے اپنی امت کو حکم دیا، ہم لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ مسافہ کرتے تھے تو کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ چہرہ نہیں دیکھتے
بولے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی میں اس سے مسافہ ہی نہیں کرتا. اب میں مسافہ کرنا اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میں ہاتھ کھینچوں گا تو اس کو برا لگے گا، اس لیے میں چہرہ ہی نہیں دیکھتا. اور اس لیے داڑھی منڈے لوگوں سے مسافہ نہیں کرتا کہ جس کو میرے آقا کا چہرہ پسند نہیں ہے میں کیوں اس سے مسافہ کروں؟ میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. یہ مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کو جو ہے ہمارے آقا کے آقا کا چہرہ پسند نہیں. اس لیے نیت یہ بھی کریں کہ ابھی سے داڑھی رکھیں گے. اپنے گھر والوں کو لے کر کے آئے ہوگے تو میں ان کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کو داڑھی رکھنے پر آمادہ کریں. داڑھی رکھو، داڑھی رکھو. آج ایک بچے نے مسئلہ پوچھا فون پر کہ میں گیا تھا تبلیغی جماعت میں چلے میں، واپس آیا داڑھی. اب میری بیوی بولتی ہے رکھو مت، کلین شو رہو. میں نے کہا اس کو سمجھا، بولے مان ہی نہیں رہی. اس لیے جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے گھر کی خواتین آئی ہوں تو میری ان سے گزارش ہے کہ اب تو ہو گیا نا جو کچھ ہونا تھا، کہ اب بھی کچھ باقی ہے. مل گیا، جوڑا بن گیا، اب تو شریعت پر آ جانا چاہیے. اپنے شوہروں کی مدد کرو، ان کو آمادہ کرو کہ داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، آمادہ کرو. میاں بیوی اگر راضی ہو گئے تو سب مسئلے حل. ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی. میاں بیوی راضی ہے بس مسئلہ حل. اس لیے اپنے شوہروں کی مدد کرو، اور اگر وہ نکر نکر کرے تو اس کو سمجھاؤ، آمادہ کرو کہ داڑھی رکھو. کریں گے نا؟ اور آپ کو سمجھایا جائے گا تو مانو گے نا؟ مسجد میں بول رہے ہو، آدمی اگر جھوٹ بولے اس کو بولے چل مسجد میں بول، بولے مسجد میں نہیں بولوں گا. داڑھی رکھیے، مردوں کی شان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے آقا کی پسند ہے. اس لیے اپنی پسند بھی وہی ہونی چاہیے جو اپنے آقا کی پسند ہے. یہ ہے فنائیت. فنائیت میرا کچھ نہیں، میرے آقا جس حال میں خوش میں اس حال میں خوش. حج کی روح یہ ہے. آدمی جب احرام کی حالت میں پہنچتا ہے، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، مینا کی حاضری، عرفات کی حاضری، مزدلفہ کی حاضری، مینا کی حاضری، قربانی، رمی جمرات، یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میری کوئی چاہت نہیں ہے، میں کہیں کسی قدم پر آزاد نہیں ہوں، میں ہر قدم پر پابند ہوں. مجھے کیا کرنا ہے مجھے بتایا گیا ہے اور میں وہی کروں گا جس کی مجھے تعلیم دی گئی ہے. میں آزاد نہیں ہوں، میں من مانا کام نہیں کر سکتا، میں پابند ہوں، ہر قدم پر پابند ہوں. یہ وہ جذبہ ہے جو حج کا مقصد ہے کہ پوری زندگی میں یہی چیز رہنا چاہیے کہ میری کوئی چاہت نہیں ہے، میری کوئی منشا نہیں ہے، میں تو وہ کروں گا جو میرا رب چاہے گا، میں تو وہ کروں گا جو میرے آقا چاہیں گے. اگر یہ چیز آپ کو مل گئی، یہ جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو گیا، آپ کامیاب. اگر براہ راست مکہ مکرمہ جانا ہے تو ہمیں
جہاں سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہمیں احرام باندھ لینا چاہیے. اور احرام باندھنے سے پہلے داڑھی درست کر لیں، سر کے بال ٹھیک کر لیں، بغل کے بال صاف کر لیں، منہ زیر ناف صاف کر لیں، ناخون وغیرہ کاٹ لیں. پیر کے ناخون خاص طور پر کاٹیں دھیان سے، اس لیے کہ جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے یا آدمی بھیڑ میں چلتا ہے تو ہمارا یہ پیر آگے اگر کسی کو لگ گیا تو ہمارے ناخن سے اس کا پیر زخمی ہو سکتا ہے. پیر کے ناخن خاص طور پر دھیان سے کاٹیں. غسل کر لیں. غسل کا انتظام نہ ہو یا موقع نہ ہو تو آدمی وضو کر لے. وضو کر کے سلے ہوئے کپڑوں کی جگہ ایک چادر لنگی جسم کے آدھے نیچے کے حصے کو ڈھانکنے کے لیے تہبند کو باندھ لے، تہبند کے طور پر باندھ لے. احرام کی پابندیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مرد حضرات جسم کی حیت کے مطابق سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. حیت سے مراد جیسے میرا یہ ہاتھ ہے تو یہ آستین ہاتھ کی حیت پر سلی ہوئی ہے، ایسا کپڑا ہم نہیں پہن سکتے. سلا ہوا ہو یا بنا ہوا ہو نہیں پہن سکتے. اور جسم کی حیت سے ہٹ کر کے ہو، جیسے دو ٹکڑے ہیں ہم نے اس کو بیچ میں سے سی لیا، 1-1 میٹر کے تھے ہم نے سی لیا 2 میٹر کا ہو گیا، یہ جو سلائی ہے یہ جسم کی حیت کے حساب سے نہیں ہے، ایسا کپڑا آپ پہن سکتے. اسی لیے جن لوگوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اپنے سطر کو محفوظ، سطر کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، کھل جائے گا، بے پردگی ہوگی، تو لنگی کی طرح اگر احرام کی چادر کو بیچ سے سی لینا چاہیں تو سی سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. اور جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے یہ فائنل ہے، سمجھ رہے ہو؟ فائنل کا مطلب بس یہی صحیح ہے. کوئی اور اگر آپ کو بولے ایسا نہیں ویسا ویسا نہیں ہو سکتا، ورنہ چپ بیٹھ. سمجھ رہے ہو؟ وہاں پر جو لوگ آتے ہیں ایک سے ایک لوگ ہوتے نا، ایک تو چاروں مسلک کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بھی فرق ہوتا ہے، اور پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت دانش مند سمجھتے ہیں نا، وہ نئی نئی اپج نکالتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ادھر جمع کر کے سمجھائیں گے، کچھ لوگوں کو ادھر جمع کر کے سمجھائیں گے، کچھ لوگوں کو ادھر جمع. آپ جو یہاں سن کر کے جا رہے ہو یہ فائنل ہے، یاد رہے گا. وہاں کسی کی سن کر کے مت چلنا ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے. آج کی حج کلاس میں، اپنے شہر کی حج کلاس میں جو آپ سن کے جائیں گے وہی کریں. اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ کا سطر کھل سکتا ہے تو آپ جو ہے نیچے جو چادر استعمال کریں گے اسے اگر سینا چاہیں تو سی سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جسم کی حیت کے اعتبار سے نہیں. ابھی جیسے یہ میں نے پیجامہ پہنا ہے یہ پیر کی حیت کے اعتبار سے، لیکن لنگی جو ہے وہ پیر کی حیت کے لحاظ سے نہیں سی سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور نہ سینا چاہیں تو کوئی زور زبردستی بھی نہیں، لیکن اس کے باندھنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا کہ بغیر سلی ہوئی چادر آپ لنگی کے طور پر استعمال کر رہے ہوں تو کیسے باندھے کہ آپ کو چلنے میں بھی آسانی رہے اور آپ کی سطر پوشی بھی رہے. ورنہ بعض لوگ جو ہے سیکھتے نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے، کہیں دکان کھل جاتی کہیں مکان کھل جاتا. اب سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، آدمی جب بیٹھتا ہے تو تھوڑی سی بے احتیاطی ہو تو گڑبڑ ہو جاتی. تو آپ کو کیسے باندھنا ہے وہ بھی سیکھنا اور سمجھنا ہے، اور بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. مگر کیا ہے
کہ ایک مرتبہ آپ کو دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ اپنی بھی لنگی باندھ لو گے اور دوسروں کو بھی سکھا اور بتا سکتے نا. جس کو نہیں معلوم ہوگا آپ اس کو بتا دو گے کہ بھائی ایسے ایسے کرو تو ٹھیک رہے گا. ورنہ کیا ہے کہ لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر تھوڑی سی بے توجہی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو بے پردگی ہوگی اور اچھی بات نہیں. سطر کا کھولنا یا سطر پوشی میں کوتاہی کرنا حرام ہے. اس لیے اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. غسل کا موقع ہو غسل کر لے، نہیں ہو تو وضو کر لے، اور ایک چادر لنگی کی جگہ اور ایک چادر اوپر کا جسم ڈھانکنے کے لیے، اور یہ چادر جو اوپر ڈالیں گے دونوں کاندھے ڈھکنا ہے، دونوں کاندھے. وہ جو ایک کاندھا دائیں اور سیدھی طرف کا کھلا رکھتے ہیں اس کو استباء کہتے ہیں، اور یہ استباء صرف اس طواف میں سنت ہے جس طواف کے بعد ہمیں صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. اس لیے یہ استباء وہاں ہوگا جب ہم طواف شروع کرنا چاہیں گے. بمبئی ایئرپورٹ پر استباء نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے یہیں سے نمائش چالو کر دیتے، ان کو سمجھاؤ بتاؤ تو ان کو نہیں سمجھ میں آتا. یہ خلاف سنت ہے. اور جسم کا کھلا رکھنا لوگوں کے درمیان بے حیائی کی بات ہے، اور ہمیں حج میں اس سے منع کیا گیا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ خلاف سنت ہے. اس لیے یہ سیدھا کاندھا کھولنا جس کو استباء کہتے ہیں یہ صرف اس طواف میں سنت ہے جس طواف کے بعد ہمیں صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. عام طواف میں استباء نہیں ہے. اب ہم نے جب دو چادر ایک نیچے ایک اوپر اپنے بدن پر ڈال لی، سر ڈھانک کر کے 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھنا. بہتر ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں. نماز مکمل کریں تو اپنا سر کھول لیں، اور سر کھول لینے کے بعد پھر آپ نیت کریں. اب آپ اگر حج افراد کر رہے ہیں تو حج کی نیت کریں گے. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے تو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے. اور اگر قران کی نیت کر رہے ہیں تو ہم یہ نیت کریں گے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ یا ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، کہ اللہ میں نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے. اور عام طور پر لوگ حج تمتع کرتے اور یہ آسان ہے جیسا بتایا گیا، تو ہم حج کی نیت نہیں کریں گے. کیا نیت کریں گے؟ عمرے کی نیت کریں گے. اور وہ یہ ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. عربی میں یہ جملے، یہ نیت کے الفاظ آپ کو یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں اردو میں مادری میں آپ کہے کہ اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، اسے آپ میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما دیں. پہلا کام نیت، دوسرا کام تلبیہ. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. بغیر نیت کے آپ تلبیہ پڑھو گے تو بھی احرام شروع نہیں ہوگا. جیسے ہم لوگ ابھی پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام شروع ہوا؟ نہیں شروع ہوا، اس لیے کہ ہماری نیت نہیں ہے.
اس لیے پہلے نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے تو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ ہم نے نیت کر لی اور تلبیہ نہیں پڑھا تو احرام شروع ہوگا؟ نہیں شروع ہوگا۔ دونوں ضروری ہے، پہلے نیت اس کے بعد تلبیہ۔ لاک ڈاؤن سے پہلے حج کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، مالیگاؤں کے کچھ میاں بیوی تھے اور ایسے ہی وہ تنہا جا رہے تھے، ہم لوگ بھی ایسے ہی جا رہے تھے، گروپ میں نہیں تھے۔ ایئرپورٹ پر ساتھ ہو گیا، وہ مجھے پہچانتے تھے، میں نہیں پہچانتا تھا ان کو، اور وہ مالیگاؤں میں بھی نہیں رہتے تھے، باہر رہتے تھے۔ دونوں میاں بیوی تھے اور دونوں سرکاری ملازم تھے۔ تھوڑا سا احرام باندھے تو یہ ہو گیا کہ بھائی یہ بھی جا رہے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی جا رہے ہیں، ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب پہچانو، میں نے نہیں پہچانا، ہم لوگ بھی مالیگاؤں کے۔ میں نے کہا چلو الحمدللہ ساتھ ہو گیا۔ پھر وہ بتانے لگے کہ ہم لوگ کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، سن لیا میں۔ اب اس کے بعد بمبئی سے نکلے، جہاز میں بیٹھے اور جدہ اتر گئے۔ اب جب جدہ اترے تو ان کو دھیان آیا کہ اپنے تو تلبیہ پڑھے ہی نہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب ہم لوگ بمبئی سے نکلے، بے خیالی میں احرام ورام باندھ لیے، نماز پڑھ لیے، یہ کر لیے، تلبیہ نہیں پڑھے ہم لوگ۔ مانو تم لوگ کا احرام شروع نہیں ہوا اور تم لوگ بغیر احرام کے میقات کراس کر کے آئے ہو، تم لوگوں پر دم۔ اب یہاں سے تلبیہ پڑھو تاکہ احرام شروع ہو جائے، دم تو دینا پڑے گا۔ اس لیے شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ نیت کے بعد آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، اور مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے۔ بلند آواز سے پڑھنے کی حکمت یہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ میں کوئی آدمی بے خیالی میں ہو تو وہ خیال میں آ جاوے، اس کے ذہن میں آ جائے کہ مجھ کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس لیے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ احرام باندھ دیے، اب دیوانوں میں اپنا شمار ہے، عقل و شعور والی بات نہیں، دیوانوں میں اپنا شمار ہے۔ لبیک اللہم لبیک آواز سے پڑھے تاکہ جو نہیں پڑھ سکا ہو اس کو یاد آ جائے، وہ بھی پڑھ لے۔ اور جہاز میں بھی پڑھتے رہنا چاہیے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد۔ کنٹینیو آدمی نہیں پڑھ سکتا، مسلسل نہیں پڑھ سکتا، لیکن وقفے وقفے سے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ میقات سے پہلے سب پڑھ لیں، میقات سے پہلے سب پڑھ لیں۔ ہم نیت کر لیں گے، ہم تلبیہ پڑھیں گے، احرام شروع ہو جائے گا۔ اب یہ تلبیہ کہاں سے پڑھنا چاہیے، کہاں سے پڑھنا چاہیے؟ اس میں بھی وہی بات ہے جو میں نے پیچھے بتائی کہ بھئی یہ ایک امام کہتے ہیں افراد افضل ہے، ایک کہتے ہیں تمتع افضل ہے، ایک کہتے ہیں قران افضل ہے۔ حضور نے حج تو ایک ہی کیا تھا، پھر یہ الگ الگ، تو اس وقت جو میں نے وضاحت کی تھی سمجھ میں آیا تھا، برابر تھا نا؟ یہی حال تلبیہ پڑھنے میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا، آپ نے تلبیہ پڑھا، نماز کے بعد نیت کے ساتھ آپ نے تلبیہ پڑھا۔ جو لوگ وہاں پر آپ کے آس پاس تھے انہوں نے سنا کہ حضور نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک۔ اب ظاہر بات ہے حضور کے ساتھ جو مجمع تھا کتنا تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، تو سب تو نہیں سنے، جو قریب میں تھے انہوں نے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھی، نیت کی اور آواز کے ساتھ نیت کی، اور پھر حضور نے تلبیہ پڑھا۔
کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، نماز پڑھ کر کے جب آپ مسجد سے نکلے، آ کر اپنی سواری پر بیٹھے، اور سواری جب آپ کو لے کر اٹھنے لگی تب حضور نے لبیک پڑھا، تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک۔ جو لوگ وہاں اٹھنی کے آس پاس تھے انہوں نے وہاں پر سنا، وہ اس بات کو بیان کرتے۔ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ذوالحلیفہ سے چلے، اونٹنی پر بیٹھ کر کے جب چلنے لگے اور چڑھان آئی، اونٹنی جب اونچائی پر چڑھنے لگی تو حضور نے تلبیہ پڑھا۔ وہاں جن لوگوں نے سنا وہ وہاں کا بیان کرتے ہیں۔ اب اگر وہاں کا بیان کرنے والا یہ کہے کہ نماز کے بعد تلبیہ پڑھنے والا جو آدمی کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، تو اس کی بات صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ جنہوں نے یہاں سنا وہ یہاں کا بیان کرتے ہیں، جنہوں نے سواری پر اونٹنی پر بیٹھتے وقت سنا وہ وہاں کا بیان کرتے ہیں، اور جنہوں نے اونٹنی چلنے لگی، اونچائی پر چڑھنے لگی، جب حضور نے تلبیہ پڑھا وہ وہاں کا بیان کرتے۔ تینوں کی بات صحیح ہے، تینوں کی بات صحیح ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو وہیں پہ تلبیہ پڑھ لو، اور پڑھ لینا چاہیے۔ نیت کرو، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لو، اس کے بعد جہاز میں بیٹھے جب جہاز چلنے لگے پھر تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک۔ پھر جب جہاز اونچائی لینے لگے، اڑان بھرنے لگے، پھر تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک۔ اور پورے سفر میں مدینے سے مکے تک حضور مختلف اوقات میں تلبیہ پڑھتے رہے، ہم کو بھی پڑھتے رہنا ہے۔ حضور کا جو سفر تھا مدینے سے مکے کا کتنے دنوں کا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ 10 دن کا سفر تھا۔ 24 ذی-قعدہ کو آپ مدینے سے نکلے تھے، 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ 10 دن کا سفر تھا۔ ہم کو تو 10 گھنٹہ لگتا ہے، 10 گھنٹہ۔ گھر سے نکلے، ایئرپورٹ پہنچے، ایئرپورٹ سے بیٹھے جدہ پہنچے، جدہ سے مکہ پہنچے تھے۔ 10 گھنٹہ، 15 گھنٹہ، کبھی 24 گھنٹہ، کبھی اس سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ یہاں سے گھر سے نکلے 6 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچے، وہاں جانے کے بعد معلوم پڑا کہ فلائٹ کینسل ہو گیا، فلائٹ کینسل ہو گیا۔ آپ کب؟ بولے کل۔ ایسا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم جدہ پہنچے، بہت ہجوم ہوتا ہے اور پورا ایئرپورٹ لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، سامان سے پٹا ہوتا ہے۔ بسیں آتی ہے، وہ لوگ ترتیب بنا کر کے ایک ایک بس روانہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 12 24 گھنٹہ جدہ ایئرپورٹ پہ پڑے رہنا پڑتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر نیت میں ہم سے بلوایا جاتا ہے فیسر ہولی فیسر حالی، کہ اللہ حج آسان کر دے، اے اللہ عمرہ آسان کر دے اور قبول فرما لے، اور آسان کر دے اور قبول فرما لے ایک دم دل سے بولنا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ دل سے بولنا چاہیے، نہیں تو یہ سفر کبھی کبھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی کر بول دیتا ہے۔ اس لیے اس کا دل سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، میں نے حج کی نیت کی ہے، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرمائے۔ یہ خیال نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پاس گھر کی گاڑی ہے، میرے پاس فلائٹ کا ٹکٹ ہے، میرے پاس جو ہے جدہ سے مدینہ جانے کا بس کا انتظام ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چودھری گاؤں سے نکلا بازار جانے کے لیے، بھینس لینا تھا اس کو۔ ایک مسجد کے امام صاحب ملے، چودھری صاحب سلام علیکم، کہاں جا رہے ہیں؟
بولے بھینس لینے جا رہا ہوں. بولے انشاءاللہ بولوں. بولے کیوں بولوں انشاءاللہ؟ پیسہ ہے میری جیب میں اور پیسہ دوں گا بھینس ملے گی، اس میں کیوں انشاءاللہ بولوں؟ انشاءاللہ یہ امام صاحب سے حجت بک بک کر کے آگے بڑھ گئے. اب جب مارکیٹ میں پہنچے تو وہاں بھیڑ بھاڑ تھی، چور لوگوں نے ہاتھ بتا دیا. گئے جا کر بھینس کا سودا ودا کیے، جیب میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ باہر آ گیا. اب پیسہ تو تھا نہیں، بھینس کہاں سے ملتی؟ واپس آئے، امام صاحب ملے. کیا ہوا چودھری صاحب؟ بولے انشاءاللہ بھینس لینے کے لیے نکلا تھا، انشاءاللہ مارکیٹ پہنچا، انشاءاللہ بھینس کا سودا کیا، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ ہاتھ باہر نکل گیا. اس لیے یہ زوم نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے گھر کی گاڑی ہے، سعودی ایئر لائن کا ٹکٹ لیا ہوں میں 60,000 روپئے کا، بس کا میرا پورا انتظام ہے، میں نے معلم کی پوری فیس بھری ہے. یہ زوم نہیں رہنا چاہیے، نہیں تو گھڑی گھڑی انشاءاللہ بولنا پڑے گا. ہم لوگ اپنے آپ کو مٹا کر کے جا رہے ہیں. کوئی اپنے پیسے کے بلبوتے پر، صحت و تندرستی کی بلبوتے پر، وقت کی فراغت کے بلبوتے پر حج نہیں کرتا. بڑے بڑے پیسے والے حج نہیں کر سکے. ہندوستان کی تاریخ ہے، کسی مغل بادشاہ نے حج نہیں کیا، کسی مغل بادشاہ نے حج نہیں کیا. آج بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ جو حج کرنا چاہیں ہر سال حج کر سکتے، حج کروانا چاہیں سینکڑوں لوگوں کو ہر سال حج کے لیے بھیج سکتے، مگر ان کا پیسہ ان کو حج نہیں کرواتا. بوڑھے لوگ چلے جاتے حج کے لیے، پہلوان لوگ لٹک جاتے. بس اس کا کرم ہے، وہ جس کو بلاتا ہے وہ جاتا ہے. نماز پڑھیں، نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، اللہ عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا دیں. راستے بھر وقفے وقفے سے تلبیہ پڑھتے رہے. جتنی کثرت سے آپ تلبیہ پڑھو گے آپ کا حج اتنا وزندار ہوگا، اتنی زیادہ نیکی والا حج رہے گا. اور کوئی شرمانے کی بات نہیں، سب کو معلوم ہے حج کے لیے جا رہے ہیں، جو ساتھ میں ہے وہ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے کہ حج کا فلائٹ الگ ہوتا ہے، شیڈول فلائٹ تو سال بھر چلتا ہے، حج کا مستقل فلائٹ ہوتا ہے. سبھی حاجی ہوتے ہیں، کم ایسا ہوتا ہے کہ شیڈول فلائٹ میں حج کے مسافرین جائیں. جدہ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد اگر بسہولت ممکن ہو تو اپنے جسم پر پانی بہا لیں غسل کی نیت سے، اور وہاں انتظام ایئرپورٹ پر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے چلے اور مکہ مکرمہ پہنچے تو مکے کے باہر ایک مقام پر آپ نے قیام فرمایا تھا، وہاں آپ نے غسل کیا اور اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. لیکن یہ غسل صابن والا نہیں ہوگا، یہ غسل کپڑا لے کے ایسے رگڑ کر کے نہانے والا نہیں رہے گا. بس صرف اپنے جسم پر سنت کی نیت سے پانی بہا لینا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ پہنچے تھے تو مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا تھا. اب ہم جدہ پہنچے ہیں تو مکے تک ہم کو راستے میں کہیں غسل کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے جدے میں ہی غسل کریں. اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہنچو گے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جو
پروسیجر ہے. آپ کو پہلے معلم کی آفس پر لے جایا جائے گا، وہاں پر آپ کی انٹری ہوگی، آپ کا پاسپورٹ جمع ہوگا، پاسپورٹ کے بدلے میں آپ کو کارڈ دیا جائے گا، آپ کو ہاتھ میں پہننے کے لیے بیلٹ دیا جائے گا، گلے میں ڈالنے کے لیے آپ کو کارڈ دیا جائے گا. یہ حفاظت کا تعویذ ہے. کیا ہے؟ حفاظت کا تعویذ ہے. نئی جگہ ہے اور جذبہ اور کیفیت الگ ہوتی ہے، اور اچھے اچھے لوگ راستہ بھول جاتے ہیں. اس لیے وہ دے تو آپ گلے میں ڈال لیں. اس پر آپ کا نام ہوگا، آپ کے معلم کا نام ہوگا، آپ کے معلم کا پتہ ہوگا، آپ کے معلم کا کانٹیکٹ نمبر ہوگا، آپ کو جس بلڈنگ میں رکھا جائے گا اس بلڈنگ کا نام ہوگا، محلے کا نام ہوگا، گلی کا نمبر ہوگا، بلڈنگ کا فون نمبر ہوگا. کبھی اگر آپ راستہ بھٹک گئے تو کہیں سے بھی آپ کانٹیکٹ کر کے پہنچ سکتے ہو. بعض لوگ سیانے رہتے. کیا رہتے؟ سیانے رہتے. وہ لیتے لپیٹ کر کے اپنے بیلٹ میں رکھ لیتے. اب بلڈنگ پر پہنچنے کے بعد آپ کو اطمینان کے ساتھ اپنا سامان، اپنا کمرہ، اپنی پلنگ سمجھ لینا ہے. جلدی نہیں کرنا ہے. بعض لوگ کو بہت جلدی رہتی ہے. گروپ رہتا ہے، میرا سامان تھا نا کمرے میں رکھ دے اور میری پلنگ چھیک لینا، میں جا رہا ہوں عمرہ سے. ہم لوگوں کا ایسا ایک اتفاق ہوا، ہمارے گروپ میں بھیونڈی کے حاجی تھے. جیسے ہی ہم لوگ بلڈنگ پر پہنچے، یہ ہوا کہ بھائی حاجی لوگ اتر جاؤ، حاجی لوگ اتر جاؤ، رکو. سامان اتارا جا رہا ہے، اپنا اپنا سامان پہچان کر کے اپنے اپنے تابع میں لے لے. اب آپ کا جو بھی روم ہوگا، ہوٹل کا اسٹاف آپ کا سامان آپ کے روم تک پہنچا دے گا. تھوڑا آپ اطمینان سے اپنے روم میں پہنچو، بیٹھو، پنکھے میں، اے سی میں بیٹھو. سامان آئے گا، اس کی ترتیب لگا لو. اس کے بعد سفر سے آئے ہو، آرام کا تقاضا ہے، آرام کر لو. تھوڑا سا ناشتہ کرایا جائے گا، کھانے کا وقت ہوگا، کھانا وانا کھا لو. پھر اطمینان سے آپ عمرے کے لیے جاؤ. ایسا تو ہے نہیں کہ ابھی پہنچے اور شام میں واپسی ہے. ایسا ہے کیا؟ اپنے پاس ٹائم ہے. اب وہ حاجی صاحب بس سے اترے، اکیلے تھے، اپنے ایک ساتھی کو بول دیے سامان لے لینا اور تیرے ساتھ کمرے میں میں رہوں گا، ایک پلنگ پہ میرا بیگ رکھ دینا. ہم لوگ بولے حاجی صاحب رکو رکو، سب سمجھ لو. اس کے بعد نہیں بولے مجھے معلوم ہے، میں پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں. نہیں مانے، چلے گئے. ہم لوگ گئے تھے حج کے قریب، پورا حرم بھرا ہوا تھا. اب یہ گئے تو واپس نہیں آئے نا. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، چوتھے دن ہم لوگ حج کے لیے نکل گئے. پورا حج ہو گیا، حج کر کے واپس آئے. اب بمبئی سے ساتھ میں چلے، جدہ اترے، بس میں بیٹھے، مکہ آئے. اب ظاہر بات ہے گروپ میں اگر 100-200 لوگ ہیں تو سب کا چہرہ ذہن میں نہیں رہتا. اب وہ حاجی جو گیا تو اس کی شکل بھی ہم لوگ کو یاد نہیں تھی نا. ہم لوگ مینا میں بھی ادھر ادھر کوئی ایسے کھڑا رہے تو ہم لوگ کہتے کہ یہی تو نہیں ہے. مینا، عرفات، مزدلفہ ہو کر کے واپس آ گئے، وہ حاجی ملا نہیں. ہم لوگ رات میں عشاء کی نماز کے بعد باب عمرہ سے باہر نکلے تو ایک آدمی بہت بری حالت میں دکھا. پورا احرام ایک دم گندا اور دھوپ اور گرمی سے ایک دم
رنگ تانبے کی طرح ہو گیا تھا، کھڑا تھا. یہی تو نہیں ہے. ظاہر بات ہے اتنی بری حالت ایسے ہی ہوتی ہے. ان کے پاس ہم لوگ 2 لوگ گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تب ہم لوگ کو بھی وہ پہچانتے نہیں تھے، اپنے بھی ان کو نہیں پہچانتے تھے. ان سے پوچھے کہ حاجی صاحب آپ بھیونڈی کے ہو؟ بولے ہاں بھیونڈی کے ہو. کون سے ٹور میں آئے ہو؟ تو وہ نام بتائے. ہم لوگ بولے حاجی صاحب تم اپنا بھی حج خراب کیے، ہم لوگ کا بھی حج خراب کیے، چلو گا. ہم لوگ لے کے گئے. تو سیانے مت بننا. اپنے گروپ میں سب کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا. سامان اترے گا، اطمینان سے روم تک پہنچو، سامان رکھو، اپنا اطمینان کر لو. اور سفر سے آئے ہو آرام کر لو. تم اگر عمرہ کرنے کی سکت رکھتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری ماں وہ بھی اتنی سکت اور ہمت رکھتی ہو کہ وہ عمرہ کر لے. ایسا ضروری نہیں ہے. اپنا بھی خیال رکھو اور اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھو. اور ایسا نہیں ہے کہ اپنے صبح پہنچے شام کو واپسی ہے اپنے پاس بہت ٹائم. اطمینان کے ساتھ آپ جاؤ. اطمینان کر کے، نیند پوری کر کے، بھوک مٹا کر کے، تھکان اتار کر کے جاؤ گے. عمرہ کرنے میں اگر آپ کو 1 گھنٹہ لگا، 2 گھنٹہ لگا، 3 گھنٹہ لگا، 4 گھنٹہ لگا تو بھی کوئی بات نہیں. لیکن آپ اگر ایسے ہی تھکے تھکے چلے گئے تو عمرہ خراب ہو جائے گا. اس لیے اپنا بھی خیال رکھو، اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھو. آپ نکلو تلبیہ پڑھتے ہوئے مسجد حرام کی طرف، اور جس دروازے سے آپ جا رہے ہو آپ کے راستے سے جو دروازہ سامنے پڑھے اس کا نام، اس کا نمبر ذہن میں رکھو. چاروں طرف دروازے ایک جیسے. حرم کے اندر چلے جاؤ گے چاروں طرف ایک جیسا سب کچھ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دروازے سے گھستے دوسرے دروازے سے باہر نکلتے نا، تو ان کو راستہ نہیں ملتا، وہ پریشان رہتے. مالیگاؤں کے ایک حاجی صاحب تھے، ان کا ساتھ ایسے ہی ہوا. وہ ایک دروازے سے گھسے اور سامنے کے دروازے سے باہر نکل گئے. اب سب دروازے ایک جیسے، وہ ایسے دیکھے دروازہ، ہاں بس یہی ہے. 4 دن کے بعد ملے تھے. ان کی بیوی الگ روتی تھی، وہ جہاں تھے وہ وہاں روتے تھے، اور اتفاق سے ہم ہی لوگوں کو ملے تھے. ایک دروازے سے گئے دوسرے دروازے سے نکلے تو اسی دروازے پر وہ بیٹھے تھے اور ہر آنے جانے والے کو دیکھتے رہتے تھے. کوئی اپنے جان پہچان کا دکھ جائے. نام بتاؤں؟ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. بھکو چوک میں ان کی ٹرانسپورٹ تھی، عبداللہ بھائی، شکیل ٹرانسپورٹ. 4 دن کے بعد ملے تھے. وہ باب عمرہ سے داخل ہوئے تھے، باب فتح سے باہر نکل گئے تھے، اور وہ بتانے لگے بولے میں گھڑی گھڑی پوری روڈ پہ جاتا اور آوا تو بلڈنگیاں دکھتی ہی نہیں. ظاہر بات ہے مخالف سمت تو تم جا رہے ہو تو کہاں سے بلڈنگ دکھے گی. اس لیے حرم میں داخل ہوتے ہوئے آپ نام دیکھ لو، نمبر دیکھ لو. اندر بھی آپ کو نام نمبر دکھے گا. آپ جب طواف کر کے صحیح کر کے فارغ ہو جاؤ گے، نکلنے لگو گے تو آپ کو وہ نمبر دیکھ کر کے نکلنا ہے، تو آپ کو اپنی گلی نظر آئے گی.
اللہ مغفرت فرمائے، مرحوم نہال احمد کی، پہچانتے ہو نا؟ کیسے آدمی تھے؟ راستہ بھول جاتے، راستہ بھول گئے تھے، راستہ بھول گئے تھے، حج کرنے گئے تھے، بلڈنگ، راستہ نہیں بھولے تھے، بلڈنگ بھول گئے تھے۔ اب حرم سے آتے تھے، پورا روڈ دیکھ کر کے واپس حرم، پورا دن نکل گیا نا، مل گئے، سلام علیکم صاحب، وعلیکم السلام، بلڈنگیاں نہیں مل رہی ہے۔ اچھا، یہ جو واقعات میں سنا رہا نا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو، نہیں تو پھر تمہارے بارے میں بھی یہاں سے میں بولوں گا۔ ہم لوگ گئے عمرہ کر کے باہر نکلے تو دو عمر دراز میاں بیوی آگے جا رہے تھے۔ میں عورت کے کپڑے کو دیکھ کر کے، اس کا فراق اور اس کا ڈھیلا پیجامہ نیچے پھول بوٹا جو بنا رہتا، میں بولا، میں نے کہا ان لوگ مالیگاؤں کے، تو میرے ساتھ جو لوگ تھے بولے نہیں مالیگاؤں کے، بولے مان لو مالیگاؤں کے، بولے نہیں مالیگاؤں کے، بولے چلو پوچھ لیتے۔ تو ہم لوگ ان لوگ کے قریب گئے اور مادری میں بات کرنے لگے، بس دونوں رک گئے، بولے تم لوگ مالیگاؤں کے؟ میں نے کہا ہم لوگ مالیگاؤں، تم لوگ؟ بولے ہم لوگ بھی مالیگاؤں کے۔ بولے پھر؟ بولے بابو، بولا ہاں، بولے ہم لوگ ہرا گئے۔ بولا اچھا، کارڈ بتاؤ؟ بولے کارڈو نہیں۔ بولو کہاں ہے؟ بولے آئے لگے رہے تو تکیے کے نیچے رکھ کے آ گئے۔ اچھا، مطلب وہ ہاتھ میں بیلٹ ہے؟ بولے سب نہ ایسے لپیٹ لیے رہے اور رکھ کے آ گئے، ساتھ میں ہم لوگ ڈھیر لوگ رہے، لیکن بس ہم لوگ دونوں ہرا گئے۔ اب آپ بتاؤ، ان کے پاس نہ معلم نمبر، نہ بلڈنگ کا نام، نہ محلے کا پتہ، نہ فون نمبر، ان کو آپ کیسے پہنچاؤ گے؟ کسی کے پاس بھی جاؤ گے وہ نہیں پہنچا سکتا ٹھکانے پر۔ اب میں ان کو بولا کہ چلو ٹھیک ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ سامنے ایک معلم کا آفس تھا، میں ان کو لے کے گیا، میں نے دیکھو ایک کام کرو، یہ معلم کا آفس ہے، میں تم کو یہاں لے جاؤں گا اور معلم کے آدمیوں کو بولوں گا بھائی یہ تمہارے حاجی ہے، اور تم کو وہاں بیٹھا دوں گا، اور اس کے بعد ہم لوگ جاتے کھانا لے کر کے آتے، تم لوگ کو کھانا ہونا کھلائیں گے، اور وہ معلم اگر بولے گا نا یہ ہمارے حاجی نہیں ہے تو تم بولنا نہیں تمہارے ہی حاجی ہے۔ اب لے گئے، ان کو لے جا کر کے وہاں بٹھا دیے، تو وہاں سب کام کرنے والے لوگ تھے، میں نے کہا بھائی تمہارے حاجی ہیں، ہرا گئے تھے ہم لوگ، گم ہو گئے تھے، ہم لوگ لے کر کے آئے، یہ سنبھالو اپنے حاجی کو، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ان کو وہ بھی بیٹھا دیے، ہم لوگ بھی بیٹھا دیے۔ پروگرام پہلے سے تھا، ہم لوگ گئے ہوٹل سے کھانا ہونا ٹھنڈا ونڈا سب لے کر کے آئے، آنے کے بعد جو ہے ان کو کھلائے ولائے، ان کو بولا کچھ کیے ان کا؟ بولے کرتے نا، بولا کرو ان کا کچھ، یہ سب بھوکے پیاسے لوگ ہیں، ہم لوگ تو کھانا کھلا دیے، بلڈنگ تک تم لوگ پہنچاؤ۔ وہ لوگ نام ہم پوچھے اور کمپیوٹر میں دیکھنا چالو کیے، تو ان کے جو 5-7 ہزار حاجی تھے اس میں ان کا نام نہیں تھا، اور ہم لوگ کو بھی معلوم تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا معلم یہی ہو۔ بولے یہ ہمارے حاجی نہیں ہے، لے جاؤ ان کو تم ہمارے۔ ارے بولا ہم لوگ کیوں لے جائیں گے، تمہارے حاجی ہے، کہ حاجی ہو؟ بولے تمہارے ہی حاجی ہے نا۔ بولو دیکھو یہ بول رہے تمہارے حاجی، بولے حاجی صاحب ہمارے حاجی نہیں ہے، ہمارے جتنے حاجی ہم لوگ دیکھ لیے لسٹ میں، یہ ہے نہیں اس میں۔ بولو پھر اب کیا کرتے؟ بولے کام کرو نا یار، ان کا نام دیکھو، تمہارے پاس کمپیوٹر ہے، پوری لسٹ ہے، نام ڈال کر کے تم سرچ کرو، معلوم پڑے گا یہ کس معلم کے حاجی۔ پھر وہ سرچ کیے، معلم نام نمبر نکال کے دیے، ایڈریس دیے، ہم لوگ پھر ان کو لے جا کر کے وہ معلم کے پاس پہنچے، وہ لوگ چیک کیے، ان کا بلڈنگ نام نمبر محلہ بتائے، پھر ان کو وہاں تک پہنچائے۔
تو وہ جو کارڈ آپ کو معلم کی آفس پر ملے گا وہ حفاظت کا تعویذ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو گلے میں ڈال لینے کا، سیانے نہیں بننے کا۔ اس پہ تمہارا پاسپورٹ نمبر ہوگا، تمہارا نام ہوگا، تمہاری جنس ہوگی، تمہارے ملک کا نام ہوگا، سب کچھ ہوگا اس میں۔ آپ اگر کبھی ادھر ادھر گم بھی ہو گئے تو آپ کو ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا، کوئی بھی جانکار آدمی تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ کارڈ 24 گھنٹہ اپنے ساتھ رکھنے کا، احرام میں بھی ساتھ میں رکھنے کا، احرام اتر جانے کے بعد بھی جیب میں رکھنے کا۔ یاد رہے گی بات؟ اب جب ہم حرم جا رہے ہیں، حرم کا نام، دروازے کا نام، نمبر دیکھ کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم گئے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اعتکاف کی نیت مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہوں، نظر نیچی رکھیں۔ کیا کریں؟ نظر نیچی رکھیں۔ آپ دروازے میں داخل ہوئے، جیسے ہی سامنے دیکھو گے آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا، اور یہ پہلی نظر ہوگی جو آپ کی بیت اللہ پر پڑے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کا مقام اور موقع ہے۔ آپ ایسے چلتے چلتے دیکھ لیں گے تو دعا رہ جائے گی، اس لیے نظر نیچی کر کے چلتے رہیں۔ مسقف حصہ چھت والا ختم ہو جائے گا، پھر سیڑھی آئے گی نیچے اترنے کی۔ آپ نیچے اترو گے تو مطاف میں آؤ گے، جو کھلا ہوا حصہ ہے۔ آپ مطاف میں آؤ گے، راستے سے ہٹ کر کے تھوڑا سائڈ سے کھڑے ہو جائیں تاکہ آنے جانے والوں کے ریلے میں آپ نہ آئے، راستہ چھوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں، دعا مانگنا شروع کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا، پورے یقین کے ساتھ جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ اس نے بلایا ہے، دینے کے لیے بلایا ہے، مانگنا شرط ہے۔ آپ اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھو، پوری دنیا کو وہ دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جو مانگو گے ملے گا۔ اطمینان سے آپ دعا کرو، اطمینان سے دعا کرو، اور جب دعا میں دل شامل ہو جائے، دعا میں دل شامل ہو جائے اور دعا مانگنے کی کیفیت طاری ہو جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آپ کے روئے کھڑے ہونے لگے، ایک کیفیت آپ کی بن جائے، پھر نظر اٹھا کر کے بیت اللہ کو دیکھو اور مانگو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، میری حاضری قبول فرما لے، میرا حج، عمرہ، طواف، تلاوت، دعا سب قبول فرما لے۔ آپ کی پلک جھپکی، پہلی نظر ختم ہو گئی، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس کی بھی مشق کرو، تھوڑا ایسے دیر تک دیکھتے رہنے کی، نظر نہ جھپکے، پلک نہ جھپکے، ورنہ لاشعوری طور پر پلک اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ اس لیے غور سے کسی چیز کو دیر تک دیکھنے کی عادت ڈالو، تاکہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو اپنی مغفرت، اپنی حاضری، اپنے حج عمرے کی قبولیت، تلاوت، حج، عمرہ سب اللہ قبول کرے، یہ اتنا کم سے کم مانگ سکیں، اور اس سے زیادہ پھر جو مانگنا ہو وہ مانگو۔ کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، متعین نہیں ہے، آپ جو مانگنا چاہو مانگ سکتے ہو۔ جب آپ نے دعا کر لی اور دل ہلکا ہو گیا، جب آدمی رو کر کے دعا کرتا ہے نا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں کچھ مانگا۔ بعض لوگ بہت سخت دل ہوتے ہیں، ان کو کبھی رونے ہی نہیں آتا، جبکہ حضور نے فرمایا کہ دعا کرو تو رو کر کے دعا کرو،
فرمایا اذا دعا اللہ باکو فتباکو، جب اللہ سے دعا کرو رو کر دعا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی حیت بناؤ، رونے جیسی حیت، جھوٹ موٹ کا رونا جس کو بولتے، نہیں رونا آ رہا ہے جھوٹ موٹ کا رونا رو، مگر رو۔ دعا ہو گئی، دعا ہو جانے کے بعد اب ہم کو عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ دو چیزوں کا نام، اللہ کے گھر کا طواف، صفا مروہ کی سعی، یہ دو کام کرنا عمرہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے احرام ضروری ہے جو ہم باندھ کر کے گئے۔ اب ہمیں عمرہ کرنا ہے تو ہمیں کچھ کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں تلبیہ بند کر دینا ہے۔ پہلا کام کیا؟ ہم عمرے کا احرام باندھ کر کے گئے ہیں، ہمارا تلبیہ یہاں پر ختم ہوگا، تلبیہ بند۔ اس کے بعد آپ استبا کرو گے۔ اب چادر جو دونوں کاندھوں کو ڈھانکے ہوئے تھی، سیدھے کاندھے سے چادر اتار کر بغل میں سے لے کر کے اپنے بائیں کاندھے پر ڈال لیں گے، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام نیت، کہ اللہ میں عمرے کے لیے تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکر کی، اسے تو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ طواف کتنے چکر کا نام ہے؟ 7 چکر کا۔ مالیگاؤں کے لوگ کتنی حج کلاسوں کے بعد بھی ایسے رہتے کہ ان کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ 7 چکر کرو تو ایک طواف ہوتا ہے۔ مالیگاؤں کے لوگ ساتھ میں تھے، عشاء کی نماز کے بعد کھانا ہونا کھائے، چلو بولے طواف کر کے آئیں گے، چلو مفتی صاحب طواف کر کے آئیں گے، چلو۔ اب نیچے اترا، ریسیپشن میں آیا تو وہاں پر کچھ مسئلے مسائل پوچھنے والے حج کمیٹی کے لوگ آ گئے، تھوڑا سا مسئلہ ہے مفتی صاحب، چلو۔ تب ان لوگ کو انتظار کرنا بھاری پڑ رہا تھا، بولے مفتی صاحب ہم لوگ جا رہے تم آؤ، میں نے ہاں تم لوگ جاؤ۔ اب وہ لوگ گئے، اب بات میں سے بات نکلی، بات میں سے بات نکلی، مجھے بہت دیر ہو گئی، وہ لوگ واپس آ گئے، مگر واپس آئے تو اتنی دیر میں طواف نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہوا؟ طواف نہیں کیے کیا؟ بولے کیے نا۔ مطلب کیسے کیے؟ بولے 2 طواف کیے۔ بولے میں تو 3 کیا۔ میں سوچنے لگا کہ ایک طواف نہیں ہو سکتا، یہ 2 اور 3 کیسے کر لیے؟ بولو کیسے کیے؟ بولے وہ حجر اسود کے پاس سے 1 چکر مارے، 1 طواف ہو گیا، 2 چکر مارے، 2 طواف ہو گیا، اور دوسرا بولنے لگا میں نے تو 3 چکر مارے۔ بولا ہاں برابر ہے۔ تو طواف کتنے چکر کا نام ہے؟ 7 چکر کا نام ہے۔ آپ نیت کرو گے کہ اللہ عمرے کے لیے تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکر کی، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، قبول فرما لے۔ یہ کتنے کام ہوئے؟ 3۔ تلبیہ بند، استبا اور نیت۔ اب چوتھا کام یہ کہ ہم آئیں گے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں گے، چہرہ کر کے سینہ کر کے کھڑے ہوں گے، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم احرام کی حالت میں ہے، بیت اللہ کی دیواروں پر، حجر اسود پر قیمتی سے قیمتی عطر ملا جاتا ہے، روزانہ دن میں رات میں بار بار، تو اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ ہم احرام کی حالت میں نہ بیت اللہ کی دیوار کو چھو سکتے ہیں، نہ چوم سکتے ہیں، نہ حجر اسود کو، اس لیے ہم استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ کو بوسہ دیں گے۔ کتنے کام ہوئے؟ 4۔ یہیں سے ہم لوگ ایسے گھوم جائیں گے، یہیں سے گھوم جائیں گے، اور 7 چکر ہمیں کرنا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں ہم کو رمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟
اور رمل صرف مرد لوگ کریں گے، عورتوں کے لیے نہ رمل ہے نہ استباح ہے، عورتوں کے لیے نہ رمل ہے نہ استباح ہے۔ گردی نہیں ہوگی، بھیڑ نہیں ہوگی تو آپ کے لیے رمل آسان ہوگا، لیکن بھیڑ کبھی کبھی اتنی ہوتی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے رمل بھی نہیں کر پاتے، جگہ ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے رمل تو نام ہے کہ اکڑ کر کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیز چلنے کی کوشش کرنا۔ اچھلنے کودنے کا نام رمل نہیں ہے، اور دوڑنے کا نام رمل نہیں ہے۔ اکڑ کر کے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ تیز چلنے کی کوشش کرنا، یہ ہے رمل، یہ ہے رمل۔ اور وہاں آپ دیکھو گے ہر ایک کے رمل کرنے کا طریقہ الگ رہتا نا، کوئی کیسے کرتا، کوئی کیسے کرتا، کوئی کیسے کرتا۔ بعض لوگ تو ایسے کرتے کہ جی ہوتا ہے کہ ان کی ویڈیو بنا لیں۔ بنگلہ دیش کے جو حاجی ہوتے ہیں اکثر عمر دراز ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بس پورا ایسے ایسے کودتے رہتے۔ رمل اس کا نام ہے کہ آدمی اکڑ کر کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیز چلنے کی کوشش کرے۔ اگر جگہ ہے تو تیز چل لیں گے، ورنہ اکڑ کر کے آپ چلتے رہیں، اسی کا نام رمل ہے۔ پہلے 3 چکر میں آپ حجر اسود سے چلیں گے، حجر اسود سے چلے، رکن عراقی آیا، اس کے بعد حتیم کے باہر سے آپ جاؤ گے، رکن شامی آئے گا، وہاں سے آگے بڑھو گے، رکن یمانی آئے گا۔ رکن یمانی کے پاس اگر آپ کو موقع ملے تو آپ چلتے ہوئے اس کونے کو ہاتھ لگا لیں، صرف ہاتھ لگانا سنت ہے۔ اس کو چومنا یا اس کو ہاتھ لگا کر کے ہاتھ چومنا یا اس کے سامنے آ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا، یہ سنت نہیں ہے۔ آپ اگر قریب ہو تو چھو لیں، اور اگر قریب نہیں ہو تو آپ معمول سے گزر جائیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حجر اسود، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مسنون دعا ہے۔ باقی پورے چکر میں کوئی دعا متعین نہیں ہے، آپ جو دعا آپ کو یاد ہو آپ مانگ سکتے ہو۔ حجر اسود سے استلام کے ساتھ چلے تھے، جب حجر اسود پر آئے ایک چکر پورا ہو گیا، اب دوسرا چکر شروع کرنا ہے، پھر استلام کریں گے۔ رمل کے ساتھ دوسرا چکر پورا کریں گے، حجر اسود پر آئیں گے، 2 چکر ہو گئے، پھر استلام کریں گے، تیسرا چکر رمل کے ساتھ کریں گے، 3 چکر ہو گیا، رمل ختم۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، اور بعد کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ یاد رہے گا کیا؟ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، اور بعد کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے، اور استباح 7 چکر میں سنت ہے۔ اب ہم نے 7 چکر کیے، ہر چکر ہم نے استلام کے ساتھ شروع کیا تھا، کتنا استلام ہوا؟ 8 کیسے ہو گیا؟ ہم نے 7 چکر شروع کیا، ہر مرتبہ ہم نے استلام سے شروع کیا تو 7 استلام ہوا۔ جب 7واں چکر پورا ہوگا پھر ہم استلام کریں گے، یہ 8 ہوا۔ اب اس کے بعد چکر نہیں ہے، چکر کتنے ہوئے؟ 7۔ استلام کتنا ہوا؟ 8۔ اب 8واں استلام کر لینے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف، جہاں ہم کو اطمینان سے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنے کا موقع ملے، وہاں 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے ہوئے، اجتباء ختم، اپنا کاندھا ڈھانک لیں گے،
2 रकात नमाज वाजिब तवाफ पढ़ेंगे और हजर असवद और बैतुल्ला के दरवाजे के दरमियान की जो जगह है दीवार, उसको मुल्तजम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुल्तजम के माना लिपटने की, चिपकने की जगह। साहबा किराम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ किया था हज का, तो उस मौके पर आपने मुल्तजम पर इस तरह चिपके थे कि अपना हाथ रख दिया था और अपना रुखसार आपने दीवार पर चिपका दिया था, अपना सीना जिस्म दीवार से चिपका दिया था और फिर बड़ी आजिजी के साथ आपने दुआ की थी, गिरिया और जारी के साथ दुआ की। वहां जाने का मौका नहीं मिलता, नहीं मिलता मौका, बहुत मुश्किल है। इसलिए उसके सामने खड़े होकर के जहां से हम दुआ कर सकते हो, हाथ उठा करके दुआ करें। ये भी दुआ की कबूलियत का वक्त है, दुआ करें। अब जब दुआ कर ली हमने, उसके बाद जमजम के कुएं तक रसाई नहीं है। जमजम के कुएं को ऊपर से बंद कर दिया गया, पाटा नहीं गया है, बंद कर दिया गया। रास्ता नहीं है जाने का हम लोगों के लिए, रास्ता दूर से है, अंदर से जाने का। पहले ऐसा था कि हाजी लोग चले जाते थे, खुला था, लेकिन अब नहीं है। उस जमाने में भी मर्दों को वहां तक जाने देते थे जहां कुआं था, औरतों को कुएं तक नहीं जाने देते थे। जब से हम लोग जा रहे हैं उस वक्त की बात बता रहा हूं। और अब तो सब रास्ते बंद हो गए, कुआं दिखाई भी नहीं देता। हमने तवाफ किया है, वाजिबु तवाफ नमाज पढ़ी है, हमने दुआ कर ली है, अब जमजम पीना है, सैर होकर के जमजम पी। और हदीस पाक में आता है माउ जमजम लिमा शुरिब लहू, जमजम का पानी जिस नीयत से आप पियोगे आपकी वो नीयत काम आएगी, आपका वो काम पूरा होगा। हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ। आगे व शिफाअम मिन कुल्लि दा, कि अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल, वो इल्म मुझे अता फरमा जो मुझे नफा दे, लायानी उलूम नहीं, जो इल्म मुझे नफा दे वो इल्म अता फरमा, मुझे कुशादा फराख रोजी अता फरमा और मुझे बीमारियों से नजात और शिफा अता फरमा। लेकिन यही दुआ जरूरी हो ऐसा नहीं है, आप जो दुआ करना मांगना चाहो मांग सकते हो और मांगना चाहिए। हम लोग गए मांगने के लिए, दूसरा कोई काम है वहां, मांगने के लिए गए, मांगने का और डट के मांगने का, डट के मांगने का। जमजम पी ले सैर होकर के, फिर वापस हजर अस्वद के सामने आए। हमने एक काम कर लिया है, हमारा तवाफ हो गया, दूसरा काम क्या बाकी है? सफा मरवा की सही बाकी है। अब हम आएंगे हजर अस्वद के सामने खड़े होकर के इस्तिलाम करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हाथ को बोसा देंगे। अब फिर जाएंगे सफा की तरफ। आप जैसे ही हजर अस्वद से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी दूर पर आपको रास्ता मिलेगा जो आपको सफा की तरफ ले जाएगा। आप सफा पर जाएं और नियत करें कि अल्लाह मैं उम्रे के लिए सफा मरवा के दरमियान सही की नियत करता हूं, इसे तो मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा ले। नियत हो गई, नियत के बाद आपको दुआ करनी, जो दुआ करना चाहो वो दुआ करें और इस बात का इजहार करें कि अल्लाह तेरे महबूब नबी हजरत इब्राहीम ने और तेरे महबूब नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही की है, हज की भी उम्रे की भी। तूने अपने कलाम पाक में ये फरमाया कि सफा से सही शुरू होती है, तो मैं सफा से सही की शुरुआत करता हूं। अब्दअ बिमा बदा अल्लाहु बिही,
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ اللہ میں سعی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے تو نے شروع فرمایا۔ اب نیت ہم نے کی، دعا ہم نے کی، ہم نے اس بات کا اظہار کیا، اسی کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو قرآن کریم کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، یہ آیت پڑھنی۔ نہیں یاد ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یاد کر کے جاؤ گے سونے پہ سہاگا۔ اب اس کے بعد آپ سیدھے ہاتھ کی طرف سے چلو گے اور معمول کے مطابق چلو گے۔ درمیان میں ایک مقام آئے گا جہاں ایسے ہری ٹیوب لائٹ لگی ہے، یہ سفید ہے، ہری ٹیوب لائٹ آئے گی، پہلے سفید رہے گی پھر ہری آئے گی، تو ہرے نشان سے لے کر کے جہاں تک ہرا نشان ہے وہاں تک مردوں کے لیے دوڑنا ہے، تیز چلنا ہے۔ کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے۔ آپ اتنا حصہ دوڑو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں صفا سے اتری، چلتی رہی، جب گہرائی کا حصہ آیا جہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے تو وہاں سے انہوں نے دوڑنا شروع کیا، پھر جہاں حضرت اسماعیل نظر آنے لگے وہاں سے پھر انہوں نے چلنا شروع کیا۔ چکر کس کو کہتے ہیں؟ آدمی جہاں سے چلے وہاں واپس آئے تو اس کو چکر بولتے ہیں۔ ہم لوگ کہاں سے چلے ہیں صحیح میں؟ صفا سے۔ چکر کب ہوگا؟ جب ہم واپس صفا پر آئیں گے، برابر، اس کو ہی چکر بولیں گے نا۔ صفا مروہ کا فاصلہ صفا سے مروہ 450 میٹر ہے، 500 میٹر ہوتا تو آدھا کلومیٹر ہو جاتا۔ اب ہم لوگوں کی چلنے کی عادت نہیں رہتی۔ ایک صحیح کا مطلب یہ ہے 3 کلومیٹر چلنا، 3 کلومیٹر چلنا، اور اگر ہم لوگ چکر پورا سمجھیں تو 6 کلومیٹر چلنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے مہربانی کی، کرم فرمایا کہ ہم صفا سے چلے، مروہ پر پہنچے تو ایک چکر مان لیا، حالانکہ یہ آدھا چکر ہے، ایک چکر مان لیا۔ اب مروہ پر پہنچے پھر ہم کو دعا کرنی، اور ہم اب وہاں سے صفا کی طرف چلیں گے۔ درمیان میں جو ہرا نشان کیا ہوا ایریا آئے گا اس کو ہم مرد حضرات دوڑ کر کے پار کریں گے، پھر چلتے ہوئے صفا پر آئے، یہ دوسرا چکر ہوگا۔ پھر دعا کریں گے، چلیں گے مروہ پر 3، مروہ سے صفا پر 4، صفا سے مروہ پر 5، مروہ سے صفا پر 6، اور صفا سے مروہ پر پہنچیں گے تو 7 چکر ہو گئے۔ حالانکہ یہ 3.5 چکر ہے، مگر 3.5 چکر 3 کلومیٹر ہے، پاؤں دکھنے لگ جاتا ہے، پاؤں دکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ 3.5 چکر پر 7 چکر مان لیا گیا، نہیں تو 6 کلومیٹر ہم کو صحیح میں چلنا پڑتا۔ اب جن ہم لوگوں کو اللہ نے حج پر بلایا، خوشحال لوگ جاتے، پیدل چلنے کی عادت نہیں ہوتی، وہاں جانے کے بعد طواف کیے، سعی کیے، پنڈلی بھر جاتی ہے، پنڈلی بھر جاتی ہے، اور جب ہم آ کر کے سوتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو کھڑے نہیں ہو پاتے، اتنی دکھتی ہے، اس لیے کہ ہم کو عادت نہیں پیدل چلنے کی۔ اس لیے آج سے پیدل چلنے کی عادت ڈالو۔ کیا کرنے کا؟ پیدل چلنے کا، فجر کی نماز پڑھنے کا، حجین کو ساتھ میں لینے کا۔ چلو
کم سے کم 3 کلومیٹر روز پیدل چلنے کا، تو حج آسان ہو جائے گا، عمرہ آسان ہو جائے گا. نہیں تو ایک عمرہ کرنے کے بعد 2-3 دن تم کو آرام کرنا پڑے گا. اب 2-3 دن ایسے ہی نکل گئے تو کیا مطلب ہوا؟ اس لیے 2-5 کلومیٹر روزانہ پیدل چلنے کی عادت ڈالو. چلیں گے تو ہی حج کا مزہ ہے، تو ہی حج کا مزہ ہے. جتنا پیدل آپ چلیں گے مست اتنا اچھا. اپنے کو بھی عادت نہیں رہتی، گھر والی کو بھی عادت نہیں رہتی، اس لیے دونوں ساتھ میں نکلو. جامع مسجد آنے لگو گھر سے تو پیدل آنے کا. آج تو تیسرا دن ہے، پہلے دن سے پیدل آتے پیدل جاتے تو تھوڑی عادت ہو جاتی. چلو ابھی حج میں ٹائم ہے، آپ پیدل چلنے کی عادت ڈالو. 7 چکر ہو گئے دعا کرنے. اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی ادا کرنے کا کہ اللہ اس لائق تو نہیں تھا کہ تیرے گھر پر آتا، تو نے کرم کیا بلا لیا، تیرے کرم سے میں نے عمرہ مکمل کر لیا ہے، اللہ اپنے کرم سے اسے قبول فرما لے. دعا کے بعد اب مرد حضرات کے سر پر اگر 1 انچ سے کم بال ہے تو خاموشی سے چٹان بنوا لینے کا. کیسے؟ خاموشی سے چٹان بنوا لینے کا. بعض لوگ بولتے ہیں میں کٹنگ بنواؤں گا. احرام اترنے کے لیے کم سے کم 1/4 سر کے بالوں کا کٹنا ضروری ہے. مرد حضرات چٹان بنوا لے، کٹنگ کروانے میں شک شبہ رہتا ہے، پتہ نہیں 1/4 سر کا کٹا نہیں کٹا. عورتوں کے لیے خاص طور پر احرام اتر جائے 1/4 سر کا بال کٹنا ضروری ہے. اب وہ اپنی چوٹی ایسے نکالتے، اسے لپیٹتے، کٹ کر لیتے. اب وہ 1.25 انچ سے 1.5 انچ کے قریب بال کٹتا ہے. اب بال سر پر اگر 1 لاکھ بال ہے، نیچے آتے آتے کتنا ہو جاتا؟ 1 بال. گھر جا کے دیکھ لینا. ابھی ہے گھر جانا بولنا بتا تو آپ دیکھو گے سر پر یہاں 1 لاکھ بال، چوٹی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر 1 بال. اب اگر اپنے 1.5 انچ اوپر گئے تو کتنا ہوگا؟ 25,000 تو نہیں ہوگا کہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے ماں اور بہنوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جب یہ عمرہ ہمارا مکمل ہو گیا تو احرام اترنے کے لیے 1/4 سر کا بال کٹنا چاہیے. اس کے لیے اپنے یہاں آ کر کے سر کا بال کھول کر کے چاروں طرف سے یہ تم لوگ دیکھ رہے ہو تو گھر جا کے بتانا. اب یہ بغیر آواز کے میں بتا رہا ہوں، ادھر تو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا. اپنے سر کے چاروں طرف سے اس طرح بال کاٹے کہ 1/4 سر کا بال کٹ جائے تو احرام اترے گا، ورنہ احرام نہیں اترے گا. اور احرام نہیں اترے گا تو پابندی باقی رہے گی، اور جتنی خلاف ورزی ہوگی اتنا دم لگے گا. خیال رہے گا اس بات کا. اپنا آسان ہے، گئے ڈالا پانی رگڑا، کر 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 چٹان ملا. سمجھ رہے ہو؟ ان کا احرام اتر جائے اس کا دھیان دینا ضروری. یہ جو کچھ ہوا اس کو کہتے ہیں عمرہ. احرام کیسے باندھا جائے گا اور
عمرہ کیسے کیا جائے گا، احرام کیسے اترے گا، یہ باتیں ابھی بتائی گئی، سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کسی نے سوال